بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صابر اور شاکر شخص کی بیوی بہت بدزبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2 یا 3 روز گزر گئے اور کچھ کھانے کو میسر نہ ہوا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت سخت الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ تم بہت سخت اور سست ہو گئے ہو، بچے بھوک سے مر جائیں گے، لیکن تم کوئی کام نہ کرنا، گھر میں بیٹھے رہنا اور کوئی کام نہ کرنا، کچھ تو شرم کرو اور کام کرو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، رات کے وقت شور و غل نہ مچاؤ، میں صبح کچھ مزدوری کر کے کچھ کھانے کو لے آؤں گا۔ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے کے لیے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول ہو گیا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کا طوفان برپا کر دے گی۔ اس نے سوچا کہ صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر کے لا دوں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کام کر کے لائے ہو؟ اللہ کے بندے نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی ہے، دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے چلا کر کہا، ہمارے بچے تو بھوکے بیٹھے ہیں اور آپ وعدہ کر کے آئے ہو۔ صبح وہ بندہ پریشان حال اٹھ کر مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان، پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت کرنے لگا اور گریہ زاری سے عشاء تک مصروف رہا۔ رات گئی، جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل تینوں دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح تینوں دن کی مزدوری لے کر آنا، ورنہ منہ نہ دکھانا۔ یہ کہہ کر بیوی نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر دی اور کہا، تینوں دن کی مزدوری اس میں لے کر آنا۔ اس بندہ خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی کی طرف جا پڑی اور اس وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا اور بہت رات گئے۔ رات کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بھر لایا کہ رات اس ہیلے سے گزر جائے گی اور رات کے لڑنے کی آفت سے بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپس کا ارادہ کیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے کہ تمہاری مزدوری دینے والا بھی سچا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لو اور اب اس کو کچھ ایذا نہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو زیادہ ملتی۔ یہ طباق اس نے دیا ہے جس میں 50 درہم ہے اور 10 درہم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گریہ زاری کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا میں کھو گیا اور عورت اس کا شکستہ حال دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشانی حل کیسی؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا ہوں۔ رات کو تو تیرے خوف سے میں جھوٹ بول دیا کرتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، لیکن میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری دن رات کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے۔ آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر دے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ اس کو خالی کر دے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے جواہرات سے بھری ہے جس سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس
مرد صالحہ نے اپنی تمام عمر اللہ کی شکر گزاری میں گزار دی۔ سبحان اللہ! جو بندہ اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی مضبوط عقیدہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔